آپ کا یہ سوال کہ حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں. حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے، دینی نہیں چاہیے لیکن ہو جاتی ہے. اسی طرح حالت حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ حالت حمل میں طلاق نہیں ہوتی. یہ بات غلط ہے. حالت حمل ہو یا حالت حیض ہو طلاق ہو جاتی ہے. ہاں، حالت حیض میں اگر کسی نے طلاق دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ رجوع کرے. اگر ایک طلاق اس نے دی ہے تو وہ رجوع کرے. مسلم شریف میں حدیث ہے اور جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 1175. محمد بن سیرین تابعی روایت کرتے ہیں یونس بن جبیر سے. یونس بن جبیر کہتے ہیں سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر سے میں نے سوال کیا، ان رجل، ایک آدمی کے بارے میں، طلق امرأتہ وہی حائض، کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اس حالت میں کہ اس کی بیوی حالت حیض میں ہے. حالت حیض میں ہوتے ہوئے اس نے طلاق دے دی ہے. فقال، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، حل تعریف عبداللہ بن عمر، کیا تو عبداللہ بن عمر کو جانتے ہو؟ یعنی سوال خود عبداللہ بن عمر ان سے کر رہے ہیں اپنے شاگرد سے کہ کیا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی ہاں، آپ میرے استاد ہیں، میں کیوں نہیں جانتا. فرمایا فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیگم کو حالت حیض میں طلاق دی. فَأَسَارَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا. فَأَمَرَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، آپ علیہ السلام فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو کہو کہ رجوع کر لیں. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی. اور یہ مسئلہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ کے والد ہیں، انہوں نے جا کے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے عبداللہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ رجوع کر لیں. تو ایک طلاق دی ہے تو بہتر یہ کہ وہ کیا کر لیں، رجوع کر لیں. اور اسی سے اگلی حدیث ہے 1176 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مرہ فلیراجعھا، اسے حکم دے کہ وہ رجوع کر لے. یہی مسئلہ. اور آگے الفاظ ہیں ثم یطلقھا طاہرا او حامل، اس کے بعد پھر جب وہ حالت طہر میں آ جائے اس وقت اس کو طلاق دے، یا حالت حمل میں اس کو طلاق دے. یعنی حالت حیض میں طلاق نہ دے، جب وہ پاک ہو جائے پھر طلاق دے. او حامل، یا حالت حمل میں طلاق دے. یہ دونوں مسئلے کلیئر ہو گئے. ایک کہ حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے، نہیں دینی چاہیے، ہو جاتی ہے، اگر دے تو وہ رجوع کر لے، بہتر یہ. اگر 3 طلاقیں دیے پھر تو رجوع والا مسئلہ ہی نہیں رہتا. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حالت حمل میں طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی. اس سے نیچے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہم، کہ یہی عمل تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دیتے تھے، حالت طہر میں طلاق دیتے تھے. ان طلاق السنت ان یطلق طاہرا من غیر جماع، سنت طلاق دینا یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دے، اور اس حالت طہر میں جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ ہے ازدواج نہ جوڑا ہو. وقال بعض، اور بعض کہتے ہیں ان طلق ثلاثا وهي طاہر، اگر وہ تینوں طلاقیں حالت طہر میں دے تب یہ ٹھیک ہے. فإنه يكون للسنت ایضا، اسی طرح یہ بھی ایک سنت ہے. ایک تو یہ کہ ایک ہی حالت میں ایک ہی طہر میں تینوں طلاقیں دے، یہ بھی ایک اجماعی مسئلہ ہے. احناف، شوافع، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک اگر کسی نے طلاق دی، تینوں طلاق اکٹھی دے دی، تب یہ طلاق تینوں ہو جائیں گی. یہ ایک ایسا مسئلہ جو تمام فقہا کے نزدیک یہ متفق یہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایٹ اے ٹائم دی تب یہ ہو جائیں گی. اور بہتر یہ کہ ایک طلاق دے، پھر اگلی طہر میں دوسری، پھر اگلے طہر میں تیسری. تو یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اگر طلاق دے گا تو ہو جائے گی، اور حالت حمل میں بھی طلاق ہو جائے گی. یہاں ایک راوی کا ذکر آیا محمد بن سیرین، یہ وہ راوی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور 70 صحابہ کے شاگرد ہیں. اور یہ وہ راوی ہیں، محدث ہیں، جن پر مرزا جہلمی نے لعنتیں بھیجی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک روایت بیان کر کے اس نے، اور یہ ہم نے ویڈیوز کافی مرتبہ دکھائی ہے دوستوں کو، اور بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھیں محدثین کا ذکر کرتے ہوئے ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اگر اختلاف ہے.
تو بغیر اختلاف کے ان پر اس نے لانتے بھیجی. روایت کیا تھی میں ایک مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ سنن دارمی میں یہ روایت ہے 491 روایت ہے کہ محمد بن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے فلاسفہ اور اہل ہوس تھے، یعنی اس وقت کے جو بدعتی لوگ ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ آئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو قرآن سننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں سنتا میں آپ سے قرآن. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو احادیث سناتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. چلے گئے تو آپ کے شاگردوں نے فرمایا کہ آپ ان سے قرآن سن لیتے. تو کیا ہوا؟ فرمایا قرآن سناتے اور اس میں تحریف کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی، تو اس لیے شک اور شبہ سے بچنے کے لیے میں نے ان سے قرآن اور حدیث نہیں سنا. یہ روایت ہے تاکہ شک یعنی ایسے آدمی ہیں. اب آپ عام آدمی اگر کسی قادیانی کے پاس بیٹھے اور وہ بھی تو قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، ان کے اس میں شک پڑ جائے گا. تو آپ تو بڑے محدث تھے، آپ کو شک نہ بھی پڑتا، لیکن آپ نے طریقہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا. قرآن پاک میں بھی فلا تقعد بعد ذکری مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس آپ نہ بیٹھیں، ظالموں کے پاس آپ نہ بیٹھیں. تو آپ نے ان سے فرمایا ہم نے آپ کو قرآن نہیں سننا، حدیث نہیں سنی. اور کیوں؟ فرمایا اس میں وہ تحریف کریں گے. مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائے اور اس میں تحریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے، تو اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا. اب اس روایت کو اس طرح بدلتا ہے مرزا اجلوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سننے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا، قرآن سننے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. آگے پھر جملہ کہتا ہے کہ لو جس کا عقیدہ قرآن سننے سے خراب ہو جائے وہ بد عقیدہ ہو گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو وہ کس پر لعنت بھیجی؟ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پر. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، اصل میں وہ سب سے بڑے جاہل ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح، اور محدثین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم ادب والے ہیں، ادب میں رہنا چاہیے. اگر کسی کو اختلاف ہو بھی جائے تو کیا اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے؟ اب